زندہ مرغی تول کر فروخت کرنے کا حکم۔ عبداللہ صاحب ڈیرہ غازی خان سے پوچھتے ہیں زندہ مرغی کو تول کر فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ زندہ جانور کو تول کے فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ اس میں وزن جو ہے نا، جانور کے سانس لینے سے وزن میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ جو فقہا نے حکم بیان کیا ہے یہ اس لیے بیان کیا ہے کہ وزن میں جب کمی بیشی ہوگی تو اس میں کسٹمر میں اور جو بیچنے والا ہے اس میں جھگڑے کا اندیشہ ہے، یہ جہالت یہ مفضی الی النزاع ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں یہ جہالت مفضی الی النزاع بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اتنا تھوڑا سا فرق پڑتا ہے کہ لوگوں اس میں یعنی تساموں سے چشم پوشی سے کام لیتے ہیں، اور ویسے بھی جب کسی بیع کا عرف ہو جائے، خرید و فروخت کا کوئی خاص معاملہ معاشرے میں رائج ہو جائے تو وہ بیع فاسد بھی جائز ہو جاتی ہے۔ اس لیے زندہ مرغی کو تول کے فروخت کرنا بلا کراہت جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ یہ مفضی الی النزاع ہے، نہ کوئی وزن میں اس سے کوئی خاص فرق پڑتا ہے۔ پانی کا مروجہ کاروبار حلال ہے یا حرام ہے؟ کیا پانی کا کاروبار کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اکثر علاقوں میں گھروں کے باہر پانی کا پلانٹ لگا لیتے ہیں اور پھر وہ پانی کو ریفائن کر کے بیچتے ہیں، کیا یہ کاروبار ٹھیک ہے؟ ساجد صاحب کراچی سے۔ بہت سے لوگ ہم سے مل چکے ہیں جو پانی کا بزنس کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں چونکہ ممانعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں سب لوگ برابر کے شریک ہیں، گھاس میں، پانی میں اور آگ میں۔ تو اس حدیث سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ پانی کا بزنس جائز نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں اس سے وہ پانی مراد ہے جو قدرت نے لوگوں کے لیے عام کر دیا ہو، جیسے دریا کا پانی یا کوئی کنواں ہے، اب اس میں آپ پابندی لگا دیں کہ جو اس کنویں سے پانی یعنی لے گا تو اتنے گھنٹے کے اتنے پیسے لوں گا، حالانکہ وہ مشترک کنواں ہے، یا مشترک نہ بھی ہو، آپ کی ذاتی زمین میں بھی کنواں ہو، تو اس کا پانی آپ بیچ نہیں سکتے کہ یعنی کوئی آئے اور اس سے ڈول نکال کے پیے گا تو میں اس سے اتنے پیسے لوں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن جب وہ پانی آپ نے اسٹور کر لیا اور کسی خاص برتن میں لے آئے تو پھر آپ اس کے مالک بن چکے ہیں، پھر آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں۔ جیسے گھاس ہے نا، خضرو گھاس، اس کو بھی بیچنا جائز نہیں ہے، لیکن جب وہ گھاس آپ نے کاٹ لی اور گٹھری بنا کے آپ اس کے مالک بن گئے، پھر آپ اس گٹھری کو بیچ سکتے ہیں۔ جیسے کہ صبح شام لوگ جانوروں کا چارہ بیچتے ہیں، گھاس بیچتے ہیں، تو جیسے گھاس بیچنا جائز ہے جب وہ اسٹور کر لی جائے، تو پانی بھی اگر آپ اسٹور کر کے کسی برتن میں جمع کر لیتے ہیں تو اس کو بھی بیچ سکتے ہیں، چاہے فلٹر کر کے بیچیں یا بغیر فلٹر کے بیچیں۔ البتہ کسی جگہ پانی کی خرید و فروخت پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے، جیسے حکومت آپ کو ایک پانی دے رہی ہے لائنوں کے ذریعے اور سب کے لیے مباح رکھا ہوا ہے، گورنمنٹ یعنی گورنمنٹ نے سب کے لیے مباح رکھا ہوا ہے کہ یہ پانی سب پئیں، اس پانی کو اگر آپ اسٹور کر کے بھی بیچیں گے تو وہ ناجائز ہوگا، اس لیے کہ حکومت کی طرف سے اس پر پابندی ہے۔ وہ پانی اگر آپ اسٹور کر کے فلٹر کرتے ہیں پھر بیچنا جائز ہے، کیونکہ اب فلٹر کر کے آپ نے کچھ کام کیا نا، پروسیس کیا اس میں۔ وجہ اس کی یہ کہ حکومت نے جہاں تک میری معلومات ہے عام پانی کو بیچنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ پھر ایک ہی آدمی بہت زیادہ پانی جمع کر لیتا ہے، بہت زیادہ پانی جمع کرنے کی وجہ سے دوسروں کو نقصان ہوتا ہے، تو وہ ایک انتظامی چیز ہے، حرام اس کی آمدن بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ مالک تو بہرحال آپ اس پانی کے بھی بن گئے، لیکن ایک حکومتی قانون کی مخالفت کی وجہ سے اس کو ناجائز کہا جائے گا، لیکن ارننگ اس کی بھی حرام نہیں ہوگی، کیونکہ جب آپ نے پانی کو اسٹور کر لیا تو بہرحال آپ اس پانی کے مالک بن چکے ہیں۔ کون سی تصویر سے گھر میں فرشتے نہیں آتے؟ مجاہد اللہ لکی مروت سے کہتے ہیں حدیث میں ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، کیا اس تصویر سے وہ مراد ہے جو دیواروں پر فریم لگائی جاتی ہے، یا وہ تصویر بھی مراد ہے جو البم کی صورت میں الماری وغیرہ میں رکھی ہوتی ہے؟ تصویر اگر لٹکی بھی ہو، پرنٹڈ ہو اور چہرے کی تصویر ہو اور کہیں عزت اور اکرام کے ساتھ کہیں لگی ہوئی ہو تو وہ تصویر جو ہے وہ رکاوٹ بنتی ہے فرشتوں کے آنے سے۔ تصویر اگر ایسی جگہ ہے جو پاؤں میں آ رہی ہے اور توہین ہو رہی ہے تو وہ تصویر حرام کے درجے میں نہیں آتی۔ اسی طرح اگر البم کے اندر بند ہے تو بھی فرشتوں سے آنے میں رکاوٹ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ہے ناجائز، بلا ضرورت ایسی تصویر کا رکھنا بہرحال گناہ ہے۔ چپل یا جوتے پہن کر قرآن کی تلاوت کرنا، عابد علی دبئی سے، کیا چپل پہنتے ہوئے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ٹخنے کھلے رکھنا صرف نماز میں یا ہر وقت؟ ارسلان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں پینٹ کو نماز میں اوپر رکھنے کا جو حکم ہے کیا یہ ہر وقت کے لیے ہے یا صرف نماز کے لیے؟ نیز کیا نماز میں پینٹ کو فولڈ کرنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ یہ بھی اس زمانے میں ایک نیا شوشہ لوگوں نے چھوڑا ہے کہ نماز میں پینٹ فولڈ نہیں کرنی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے، ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ، اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جس کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہو۔ ازار کہتے ہیں جو بھی آپ نے 2 لباس ہوتے ہیں، ایک جو آپ اوپر پہنتے ہیں اور ایک جو آپ نیچے پہنتے ہیں، تو مرد جو بھی لباس نیچے پہنے گا، چاہے وہ پینٹ ہو، چاہے وہ شلوار ہو، چاہے وہ دھوتی ہو، کچھ بھی ہو،
تو اس کو ازار یعنی ٹخنوں تک کھینچنا اس کا حرام ہے، ناجائز ہے۔ صحیح حدیث بہت کثرت سے ہیں اس بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، نہ ان کے ساتھ کلام کرے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دفعہ یہ لفظ کو دہرایا، تو حضرت ابو ذر نے فرمایا خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، یہ لوگ تو بالکل ہی برباد ہو گئے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ المنان، ایک وہ جو احسان کر کے جتلاتا ہو، اور دوسرا فرمایا والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا مال بیچتا ہو، اور تیسرا آپ نے فرمایا جو اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے کھینچتا ہو۔ تو یہ بڑا گناہ ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تکبر اگر ہوگا تو اس کو نیچے لٹکانا گناہ ہے، تکبر نہیں ہے تو گناہ نہیں ہے، اور دلیل میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سن کے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا ازار تو نیچے چلا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا انک لست ممن جرہ خیلا، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے لٹکاتے ہیں۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں دیکھو اگر تکبر کی وجہ سے لٹکایا جائے تو حرام ہے، بغیر تکبر کے حرام نہیں ہے۔ تو حالانکہ یہی حدیث بتا رہی ہے کہ تکبر کے بغیر لٹکانا بھی حرام ہے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا تھا میں جان کر ازار نیچے کرتا ہوں، بلکہ غفلت میں بعض دفعہ میرا ازار نیچے چلا جاتا ہے ٹخنوں سے، تو آپ نے فرمایا کہ تم تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے۔ کیا مطلب کہ تم سے جو یہ ہو رہا ہے واقعی غفلت میں ہو رہا ہے، جان کر تم تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس حدیث کے بعد بھی حضرت ابو بکر کا ازار ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر ہی رہا ہے، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو نبی نے اجازت نہیں دی ہے، بلکہ ان کو ان کے لیے ایک نرم گوشہ اختیار کیا ہے کہ اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ تم یہ کبر کی وجہ سے نہیں کر رہے تو اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، باقی حکم یہی ہے جو دوسرے صحابہ کا حکم ہے کہ وہ آپ بھی اوپر رکھیں جیسے میں اوپر رکھتا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ تواضع تو ہمارے نبی میں تھی، اور صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار کبھی بھی ٹخنوں سے نیچے نہیں ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کا کلچر تھا، ہمارے زمانے میں کلچر اس کو قبول نہیں کرتا، یہ بھی غلط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ بھیجا اور مذاکرات کے لیے، تو حضرت عثمان کا جو ازار تھا وہ آدھی پنڈلی تک تھا، تو مشرکین مکہ مذاق اڑانے لگے کہ یہ کیسا تم نے ازار رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں اپنی نبی کی سنت کو تم احمقوں کی وجہ سے، یا کچھ اس سے ملتے جلتے الفاظ تھے، میں تم لوگوں کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرب لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ازار ٹخنے سے اوپر ہو، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آج تک صدیوں جتنے علماء صلح آئے سب اسی کی پابندی کرتے رہے ہیں، تو اس لیے مسلمان مرد کے لیے بہرحال یہ لازم ہے کہ وہ پینٹ ہو یا شلوار ہو یا کوئی بھی ایسا ازار ہو اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھے، اور نماز تو بہرحال نہیں ہوگی، یعنی واجب الاعادہ ہوگی، کیونکہ نماز کے بارے میں تو اور زیادہ تاکید ہے۔ البتہ مسقط میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی امام ایسا نہیں نظر آتا جس کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہو یا اس کی داڑھی چھوٹی ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عباضی فرقے کے ہیں، اور عباضی فرقے کا یہ ہمیشہ سے نظریہ رہا ہے کہ جو شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، تو اس کا یہ عقیدہ تو صحیح نہیں ہے، لیکن اس عقیدے کا ایک فائدہ بہرحال عملی لحاظ سے یہ ہوا کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کا بہت اہتمام کرتے ہیں، تو اس لیے وہاں نہ کوئی امام داڑھی کاٹتا ہے اور نہ کسی کا ازار مجھے اس کا جبہ یا ازار ٹخنوں سے نیچے نظر آیا۔ تو بہرحال یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں، اس کا جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، اور اس میں شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے۔ مشہور صحابی جب فارس کے دربار میں گئے، وہاں ان کے ہاتھ سے نوالا گر گیا کھانا کھاتے ہوئے، تو وہ نوالا اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگے، تو کسی نے کہا یہ بادشاہ ہے، بڑا آدمی ہے اور بڑے لوگ ہیں، یہ ان کے ہاں یہ حرکت جو ہے یہ اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ تو ان صحابی نے فرمایا کہ ان احمقوں اور بے وقوفوں کی وجہ سے ہم اپنے نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتے، تو یعنی ہمیں کلچر سکھائیں گے۔ تو آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سید الانبیاء کی، اور ایک پورا نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، تو ہم نبی کے ہوتے ہوئے ہم کیوں بے وقوف لوگوں سے متاثر ہوں جو ہمارا مذاق اڑائیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ٹرین میں جا رہا تھا، تو فجر کا وقت تھا، تو علماء سے ہم نے یہی سنا ہے کہ اگر ٹرین کہیں جنگل میں ہو اور کہیں دور سے اذان کی آواز بھی نہ آ رہی ہو تو پھر چاہے اکیلے بھی نماز پڑھنی ہو تو اذان کہہ کے نماز پڑھیں۔ تو کافی پرانا واقعہ، مجھے بڑی شرم آ رہی تھی اذان دیتے ہوئے، جیسے کہ آتی ہے لوگوں کو، لوگ بولیں گے تو بالکل ہی پروفیشنل ملا یعنی لگ رہا ہے یہ، تو اب سب ٹرین میں پڑے ہوئے سو رہے ہیں، میں اذان دوں، تو تھوڑی دیر تو مجھے شرم سی آئی، پھر میں نے سوچا کہ ان کو شرم نہیں آ رہی پڑے ہوئے، اللہ نے حکم دیا، یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ نے حکم دیا کہ سفر و حضر ہر صورت، اسلام کا سب سے اہم ترین حکم ہی نماز ہے،
تو ان کو جب سوتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تو ہمیں ان کو اٹھاتے ہوئے شرم کیوں آئے؟ تو شرم جس کو آنی چاہیے اس کو آ نہیں رہی، اور جس کو نہیں آنی چاہ رہی اس کو شرم آ رہی ہے، تو یہ الٹی کہانی چل رہی ہے۔ تو اس لیے مردوں کو چاہیے اپنا ازار ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں اور اس میں شرمایا نہ کریں۔ شرم ان کو آنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا انکار کر رہے ہیں اور اس لباس کو فالو نہیں کر رہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔